سوئے مدینہ راہ میں سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ کی ربیع الاول ربیع النور شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ درس حدیث میں باب معجزات شروع ہونے جا رہا ہے۔ یکم ربیع الاول شریف 1440 ہجری مطابق 9 نومبر 2018 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الباب الرابع فیما اظہرہ اللہ تعالی علی یدیہ من المعجزات وشرفہ بها من الخصائص والکرامات۔ شفا شریف میں یہ چوتھا باب ہے، اور حضور کے مقدس ہاتھوں سے معجزات جو ظاہر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کرامات و خصوصیتیں عطا فرمائی، اس کے تعلق سے آج یہ گفتگو شفا شریف میں شروع ہو رہی ہے۔ بڑی لمبی ایک تمہید مادی ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ امام قاضی اعجاز فرماتے ہیں کہ اس باب کے قائم کرنے کا میرا مقصد کسی منکر کو دلیل اور ثبوت پیش کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ منکر ہوتا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس باب کو پیش کر کے حضور کی فضیلت، معجزات کریمانہ اور خصوصیات کریمانہ جو آپ کو عطا فرمائی گئی ہیں اس کو بیان کروں، تاکہ بندہ مومن کا ایمان اور جلا پا جائے، روشن ہو جائے۔ تو میں نے اس کو اسی لیے کیا ہے کہ بندگان مومنین کے اندر روحانی ارتقاء ہو، روحانی تڑپ پڑ جائے۔ اس باب کو میں نے اسی لیے قائم کیا ہے، یہ پورا خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ تفصیلی بحث معجزے کی آئے گی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے۔ آج بہت ہی شارٹ انداز میں اس کو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی انہوں نے کہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائے گئے وہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کی قدرت رکھتا ہو، اس کا جواب لا سکتا ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہ لا سکے، اس کا جواب نہ پیش کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے معجزہ کی قسم کی انسان اس کی قدرت رکھتا ہی نہیں ہو۔ دونوں کی مثالیں دی ہیں۔ پہلے کی مثال یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے تعلق سے چیلنج کیا، تحدی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ مبارکہ کے اندر اس کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
ان کنتم صادقین۔ اگر تم رب کریم کے اتارے ہوئے قرآن مقدس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، تو تم اس کے مثل ایک صورت ہی بنا کر کے لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور یقیناً فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن پاک کا چیلنج ایسے ہی نہیں ہے، تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ تم قرآن پاک کی کسی صورت کا جواب بنا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹی صورت جو ہے قرآن پاک کی وہ سورہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ان کو پیش کی گئی کہ اگر تمہارے اندر گٹس ہے تو تم زیادہ بڑی نہیں اس چھوٹی سی صورت کا جواب بنا کر کے لے، لیکن بڑے فصیح و بلیغ تھے، اس کے باوجود بھی وہ اس کا جواب بنا کر کے نہیں لا سکے۔ ان کی زبان دانی کی کیفیت کا حال یہ تھا کہ یہ قصیدے لکھتے تھے اور قصیدہ لکھنے کے بعد چیلنج کرتے تھے کہ اس کا جواب کوئی لکھ کر کے لائے۔ چنانچہ سبعہ معلقہ ان کے 7 مشہور قصیدے کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیواروں پر یہ آویزاں کیے جاتے، ہنگ کیے جاتے تھے اور چیلنج برقرار رہتا تھا کہ اس کا جواب لکھ کر کے لے آؤ۔ تو اتنے فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود قرآن پاک کا جب چیلنج ہوا تو سب کے دانتوں تلے انگلیاں دب گئیں اور کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی کہ قرآن مقدس کا جواب لکھ کر کے لاتا ہو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ مر چکے ہیں، اس کا جواب لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز۔ تو جواب لا سکتے تھے، قدرت تھی ان کی، لیکن نہیں لا سکے۔ اور دوسرا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی قدرت رکھتا ہی نہیں کوئی انسان، جیسے مردے کو زندہ کر دینا، سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے لوٹا دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں جو چیلنج کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ اگر تیرے اندر اتنا گٹس ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب کی شان یہ ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے اگاتا ہے، اگر تو بھی خدائی کے دعوے دار ہے تو ایک دن سورج کو تو مغرب سے نکال کر کے دکھلا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں جو معجزات کی ہوتی ہیں۔ پھر دوسری قسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ خبریں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ مشہور اور متعدد راویوں سے ہو کر کے گزری ہیں، اور جس کو محدثین، مورخین اور اصحاب سیر و اخبار نے اس کو اپنے ہاں نقل کیا ہے، اور اس طرح سے ہم کو پہنچی ہیں، وہ یہ حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ اور حد تواتر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر کے اب تک وہ کنٹینیو رہی ہیں، اور ان کے راویین اتنے تھے کہ ان کے بیان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے۔
اور دوسری خبریں وہ ہوتی ہیں کہ جو حد تواتر تک نہیں پہنچتی ہیں، ان کو آحاد کہا جاتا ہے، ایک سے ایک روایت کرتا ہوا آیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے معجزات، ایسی خبریں، ان میں آدمی شک کر سکتا ہے، مگر جب ہم معجزات کی تمام کیفیات کو دیکھیں اور سارے معجزوں کے اندازات، ان کی روایتیں دیکھیں، تو پھر یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایک معجزے کے بارے میں انکار کر رہا ہے تو اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سینکڑوں ہزاروں معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ بحثیں کی گئی ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ عن الترمذی وابن قعن وغیرہما بأسانیدہم ان عبد اللہ بن سلام قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ المنورہ جئته لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب۔ امام ترمذی اور ابن قانع وغیرہ رحمہم اللہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر محدثین اپنی سندوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سنائی پڑا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم کی تشریف آوری ہو چکی ہے اور حضور نے اپنے مقدس قدموں سے مدینے کی زمین کو بابرکت اور منور بنا دیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ ذرا دیکھوں۔ کہہ رہے کہ جب میں حاضر ہوا تو فلما استبنت وجہہ، جب حضور کے چہرے مبارکہ پر میری نظر پڑی، وہ نور علی نور کہ حسن میں جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جب میں نے آپ کے چہرے مبارکہ کی طرف دیکھا، عرفت، تو فوراً میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات والا صفات پر مشرکین مکہ، کفار مکہ نے طرح طرح کے الزامات عائد کیے تھے، لیکن کسی الزامات کو ثابت کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، تو گویا کہ حضور کا چہرہ مبارکہ خود معجزہ ہے۔ فقیر کا شعر پوری نعت ہی اس پر ہے، میرے سرکار کی ہر ادا معجزہ، پوری نعت ہے یہ، حضور کی ہر ادا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو رمسہ تیمی اپنی روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتیت النبی ومعی ابن لی فاریتہ فلما رأیتہ قلت ھذا نبی اللہ۔ ابو رمسہ التیمی اپنے بچے کو، بیٹے کو لے کر کے حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ بیٹے کو لانے کا مقصد یہ تھا، کہتے ہیں کہ میرا اکثر مقصد یہ تھا کہ فاریتہ، میں اپنے بیٹے کو حضور کو دکھلاؤں کہ دیکھو یہ وہ ذات پاک ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو میرے ساتھ میرے صاحبزادے تھے، فلما رأیتہ، میں نے جو ہی حضور کا چہرہ کرم دیکھا، میں نے کہا کہ قلت ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، چہرہ خود آپ کی نبوت کی دلیل بن گیا، معجزہ ہے حضور کا۔ یعنی ایک ایک ادا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ چلنے کی ادا عجیب تھی،
پتھر پہ قدم رکھیں تو پیروں کے نشان پڑ جائیں، اور لا الہ الا اللہ اور ریتیلی زمینوں پہ جائیں تو نشان ہی نہ ہو. یہ بھی معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ امام مسلم کی روایت ہے ان ضمادا لما وفد علیہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. قال له اعد علي كلماتك هؤلاء فلقد بلغنا قاموس البحر هات يدك ابايعك. کیا حدیث ہے سبحان اللہ. حضرت دماد کہتے ہیں کہ میں وفد کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، گروپ میں رہا تھا. تو حضور نے ان سے فرمایا، گفتگو ہوئی، حضور فرماتے ان الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ جل شانہ کی ذات کرم کے لیے ہے. میں اسی ذات پاک کی تعریف کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں. جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ کلمات حضور نے حضرت ضماد کے سامنے پیش فرمائے. پھر سنیں اس ان کلمات کو، ان کلمات کی تاثیر کہ حضرت ضماد کے اوپر جو اثر ہوا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. جب حضور پڑھ کر کے خاموش ہو گئے تو ضماد کہتے ہیں اعد علی کلماتک، ان کلمات کو دوبارہ پڑھیے. تاثیر، ان کلمات کو دوبارہ پڑھیے، اس لیے کہ یہ تو پہلا معنی یہ ہے کہ یہ تو ایسے کلمات ہیں جو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچا دیتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسے کلمات ہیں جو دلوں کی گہرائیوں میں اتر چکے ہیں. پھر پڑھیے اس کلمات کو، عید بار بار پڑھیے. بے خودی ایسی طاری ہوئی. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ یدک ابایعک، اپنا دست کرم بڑھائیں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو چہرے مبارک کی کیفیت کون بیان کر سکتا ہے؟ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے. بڑا خوبصورت شعر ہے. تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر. یا رسول اللہ آپ کے چہرے انور پر تو نظر ٹھہرتی تصویر کون اتار سکتا ہے؟ تصویر تو اس کو اتاری جاتی ہے جہاں پہ آدمی کی نگاہ ٹھہرتی ہو. سبحان اللہ. تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیے. وقال جامع بن شداد كان رجل منا يقال له طارق فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا هذا البعير. قال بكم؟
قلنا بكذا وكذا وسقا من تمر فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة فقلنا بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ضعينة فقالت أنا ضامنة لثمن البعير رأيت وجه رجل مثل القمر قمر ليلة البدر لا يخيس بكم فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتقتالوا حتى تستوفوا ففعلنا. یہ پوری حدیث. جامع بن شداد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام طارق تھا. تو طارق نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں گئے ہوں گے، وہ لوگ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے بیچنے کی، بیچو گے؟ بزنس کے لیے آئے ہو، تجارت کی غرض سے آئے ہو، کچھ بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے، ہمارا اونٹ ہے، اس کو بیچیں گے. کہتے ہیں کہ مگر اس کی قیمت اتنا وسق کھجور ہوگی. ٹھیک ہے. حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور لے کر کے چلے گئے. اب طارق کا بیان سنیں. کہتے ہیں کہ فَقُلْنَا بِعْنَا مِنْ رَجُلٍ لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ، ہم نے اونٹ کو ایسے آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، ہم جانتے بھی نہیں وہ ہے کون، اور لے کے چلا گیا وہ. یعنی ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اس کی قیمت مجھ کو نہیں ملے گی. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہودج میں خاتون تشریف فرما تھیں، وہ کہتی ہیں وہیں سے انا ضامنۃ لثمن البعیر، اس اونٹ کی قیمت کی میں ضامن ہوں، میں تم کو اس کے پیسے دوں گی، اس کی قیمت میں تم کو ادا کروں گی. ان لوگوں نے کہا نا یار ہم نے ایسے آدمی کو دے دیا ہے، ہم جانتے بھی نہیں کون ہے، یہ لے کے چلا گیا ہماری اونٹ کو. تو خاتون ہودجی سے بولتی ہیں گھبراؤ نہیں، اس کی ضمانت میری ہے، اس کی ساری قیمت میں تم کو دوں گی. اب ان کا بیان ملاحظہ فرمائیے، کیا عجب افروز بیان ہے. کہتی ہیں رأیت وجہ رجل مثل القمر لیلۃ البدر، میں نے ان کے چہرے انور کو دیکھا ہے جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہو، اور جس کے چہرے کی یہ صباحت و ملاحت و نورانیت و کیفیت ہو. اللہ اکبر، لا یخیس بکم، وہ تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے چہرے کی یہ شان ہو تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو رہے ہو، شک کر رہے ہو کہ پتہ نہیں قیمت ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں ضامن ہوں. بات ختم ہو گئی. اب تاریخ کا پھر بیان. فاصبحنا، صبح ہوئی تو ایک آدمی ہمارے پاس کھجوریں لے کر کے آیا اور کہا میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، انا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے پاس حضور نے مجھ کو بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس کھجور سے کھاؤ بھی، اپنی قیمت بھی جو تمہاری اس کو لے لو. دونوں بات فرمائی. کھاؤ بھی اس میں دینا چاہو کھا لو، اور تمہاری جو قیمت ہے اس قیمت کو بھی لے لو. تو حضرت طارق فرماتے ہیں ففعلنا، ہم نے اس کو کیا، کھایا بھی، قیمت ہی پوری وصولی
یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. چہرے مبارک کی عجیب کیفیت معجزہ ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. اگلے حدیث پاک وبخبر الجلندی ملک عمان لما بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام قال الجلندي والله لقد دلني على هذا النبي الامي انه لا يأمر بخير الا كان اول آخذ به ولا ينهى عن شيء الا كان اول تارك له وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر ويفي بالعهد وينجز الموعود وأشهد أنه نبي. عمان کے بادشاہ یہ تھے جلندی. ان کے واقعے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو بھیج کر کے خطوط مکتوبات شریف ارسال فرماتے اور لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے. چنانچہ وہ سارے خطوط تاریخ کا حصہ ہیں، سیرت کا، اور مطبوع ہے ماشاءاللہ. جیسے مقوقش مصر کا بادشاہ، اس کو خط لکھا تھا آپ نے، اس کو لکھا ہے. اس طرح سے اور بھی خطوط حضور کے تھے، صحابہ لے کے جایا کرتے تھے. جیسے وہ ایران کا بادشاہ تھا پرویز، خسرو پرویز، جس نے خط مبارک کو پھاڑ دیا تھا بدبخت نے، تو حکومت تباہ ہو گئی اس کی. روم کا بادشاہ قیصر تھا، حضور نے اس کو بھی خط لکھا تھا. تو حضور خطوط لکھ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. تو عمان کی یہ بادشاہ جلندی یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف پہنچا تو حضور نے ان میں ان کو دعوت دی تھی اسلام کی. تو جلندی کا آپ تاثر ملاحظہ فرمائیے. واللہ لقد دلنی علی ھذا النبی الامی، قسم خدا کی مجھے اس نبی امی پر جو چیز رہنمائی کرتی ہے کہ میں ان کی طرف بڑھوں، ان کا دامن تھاموں، اسلام قبول کروں، وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی خیر کی اگر کا حکم دیتے ہیں، کسی بھلائی کو حکم دیتے ہیں، تو پہلے اس کو خود کرتے ہیں، اس کے بعد تب حکم دیتے ہیں. لا یامر بخیر الا کان اول آخذ بہ. جب کسی چیز کا حکم دیں گے تو پہلے حضور خود اس کو کر لیں گے، اس کے بعد تب کسی کو اس کا حکم دیا کرتے ہیں. اور جب کسی چیز سے روکتے ہیں تو پہلے اس سے رک جاتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں. اور جب وہ غالب آ جاتے ہیں تو غلبے کی شکل میں ان کو غرور نہیں ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کبھی مغلوب ہو گئے ہیں تو وہ گھبراتے بھی نہیں ہیں، اور وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جس سے خود وعدہ کیے ہوئے ہوں اس وعدے کو کرنے میں جلدی کیا کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں بے شک وہ نبی ہے. اس میں دیکھیں 3-4 باتیں بیان فرمائی خاص طور سے کہ یہی بات حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک میں پائی جاتی ہے نا. آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ کسی کو اگر کسی چیز سے روکتے تو پہلے خود رک جاتے، پھر حکم دیا کرتے تھے. اور کسی کو اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتے تو پہلے خود کر لیتے، تب کسی کو حکم دیا کرتے تھے. یہ سنت رسول ہے.
اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایسا عمل کرنے والا اس کے اندر اللہ جل شانہ وہ تاثیرات رکھ دیتا ہے، اس کی باتیں مؤثر ہوتی ہیں، اور جس سے وہ بیان کرتا ہے اسی لیے سامنے والا اس کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ تو یہاں بیان فرما دیا۔ دوسری بات یہ کہ جب حضور غالب آ جاتے ہیں تو غرور فلم یبتر فلا یبتر، غرور نہیں کرتے۔ فاتح کی شان یہ ہوتی ہے کہ فاتح جب کہیں فتح کے نشے میں کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں ملکہ بلقیس کے واقعے میں بیان فرمایا گیا ہے، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ خط لکھ کر کے بھیجا ہدہد کے ذریعہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو، اور اس نے خط کو ریسیو کیا تو اس نے اپنے درباریوں سے ایک بات کہی تھی کہ یہ خط آیا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھ پر بڑائی نہیں مارنا، فرما بردار ہو کر کے حاضر ہو جا۔ تو درباریوں نے کہا تھا کہ تو ملکہ ہے، کوئین ہے، اختیار تجھ کو ہے، لیکن ہم بھی کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں، ہم ان سے جم کر کے لڑائی کریں گے، مقابلہ کریں گے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ تو ملکہ تھی نا، دماغ بڑا اعلیٰ تھا، اس نے ایک جملہ کہا ہے، قرآن نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم فاتح بن کر کے کسی جگہ داخل ہوتی ہے تو وہ جو عزیز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتی ہے، شہروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا شہر اجڑ جائے اور تمہاری عزتیں پانی میں مل جائیں، مٹی میں مل جائیں؟ یہ ملکہ نے کہا تھا۔ حضور فاتح ہے، مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اگر چاہے تو اس دن تو شہر مکہ میں خون کے نالیاں بہتی، ایک طرف سے سر قلم کر دیے جاتے ہیں، لیکن حضور کی سادگی اور رب کریم کے حضور آپ کا عجز یہ ہے کہ راوی لکھتے ہیں کہ جو حضور اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر کے جس وقت شہر مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک اتنی جھکی ہوئی تھی کہ اونٹ کی جو کوہان ہوتی ہے اس سے پیشانی ٹچ کر جایا کرتی تھی، اس سے پیشانی ٹچ کر جایا کرتی تھی، مس کر جایا کرتی تھی۔ اور پھر شہر مکہ میں داخل ہونے کے بعد اعلان فرما دیا، کیا شان ہے، جب ابو سفیان گھر میں چلا جائے امان پائے گا، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے امان ہے، جو فلاں گھر میں چلا جائے امان ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امان ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ یہ واقعہ جو لندئی کے سامنے موجود ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب کہیں غالب آتے ہیں تو غرور نہیں ہوتا ان کو کہ ایک طرف سے حکم دیتے ہیں کہ سروں کا تعزیہ بنا دیا جائے، نہیں، تعزیہ بنا دیا جائے، اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کہیں مغلوب ہو گئے ہیں تو گھبراتے بھی نہیں۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر واقعہ پیش آ چکا ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ ہے، غزوہ احد میں واقعہ پیش آ چکا ہے۔ غزوہ احد میں تو صورتحال یہ ہوتی کہ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جانثاری پر کروڑوں سلام، آگے پیچھے
اپنے بدنوں پر، اپنے سینوں پر، اپنی پیٹھوں پر تیریں کھا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی حضور کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، لیکن گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، مگر پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام مجاہدین کو پھر متحد فرمایا ہے، اور متحد فرمانے کے بعد دوبارہ اٹیک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہے کہ جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور بہت جلدی پورا کرتے ہیں۔ عہد کرتے ہیں بہت جلدی پورا کرتے ہیں، جیسے اس واقعے میں لکھا ہوا، اوپر والے میں لکھا ہوا ہے، تاریخ کے واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اونٹ لے کے چلے گئے، اور وہ گھبرائے ہوئے کہ پیسہ یعنی قیمت اس کی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور صبح سویرے آپ کا قاصد وہ ساری قیمتیں لے کر کے باہر ان کے یہاں پہنچتا ہے، اور اتنا کہا کہ میرے آقا نے فرمایا تم پہلے کھاؤ اس میں سے، تمہارے پیٹ جب بھر جائیں اس کے بعد تب تم ناپ کر کے اپنے کھجوروں کو لے لو۔ ہے کوئی ایسا بزنس مین کہ پہلے یہ کہے کہ بھائی پہلے کھا لے پیٹ بھر کے، اس کے بعد اپنی قیمت لے لینا؟ ایسا اب نہیں ہے۔ یہ شان حضور کے معجزات میں سے ہے۔ نطفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قول ہے یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا برتن بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ یہ مثال دی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے حوالے سے اور آپ کی واضح نبوت کے حوالے سے، کہ حضور کی شان پاک یہ ہے کہ اگر حضور کچھ نہ کریں تو آپ کا چہرہ مبارکہ خود آپ کی نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ حضور کی بارگاہ کے بڑے عظیم شاعر ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری نعت ان کی ہے، اس میں کا ایک شعر یہاں نقل کیا گیا ہے، لو لم تکن فی آیات مبینہ لکان منظرہ ینبئک بالخبر۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کے پاس کوئی روشن دلیلیں معجزات نہ بھی ہوں تو حضور کا چہرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ معجزات، تو یہ معجزات وہ جو حضور کے وجود انور سے وابستہ ہے۔ ابھی اور پوری بحث آئے گی جو خیر ابھی میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں، یہ مقدمہ خالی ہے، لیکن حضور کے معجزات میں سب سے عظیم معجزے کے اندر دو قسم اور بھی ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو زمانی ہوتا ہے، اور ایک معجزہ ہوتا ہے وہ مستمر ہوتا ہے، کنٹینیو فاریور۔ زمانی معجزے حضور سے پہلے اور دیگر انبیاء کو عطا فرمائے گئے، اور کچھ حضور کو بھی عطا فرمائے گئے، جیسے پتھر کا کلمہ پڑھ لینا، گوہ کی گواہی دے دینا، ہرنی کی شکایت کر دینا۔ یہ سب معجزات زمانی ہیں، زمانے میں ہوئے ختم ہو گئے، لیکن حضور کے ایسے معجزات ہیں جو اور دوسرے نبی کو نہیں دیے گئے، انبیاء کو نہیں دیے گئے، رسولوں کو نہیں دیے گئے ہیں۔ وہ ہیں مستمر معجزے، مستمرہ، فار ایور، لانگ لائف۔ کیا ہے وہ؟ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا۔ اور ہم جیسے کم عقلوں کے لیے، موٹی عقل والوں کے لیے موٹی سی بات یہ ہے معجزے کی شان، قرآن پاک کا معجزہ ہم جیسے موٹی عقل والوں کے لیے موٹی سی بات یہ ہے کہ آج تقریباً 1450 سال گزر گیا ہے، لیکن قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں کوئی کر سکا ہے، اور تو چھوڑ دیجیے، یعنی زبر زیر کا فرق تک کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ قرآن کیا ہے، سمجھا آپ نے؟
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کتاب مجید کی حفاظت فرمانے والے ہیں، ہے نا۔ اور یعنی بڑا موضوع پھیلتا چلا جائے گا، یعنی دوسری شکل آپ ملاحظہ فرمائے اس کے معجزے ہونے کی، سورج جہاں نکلتا ہے وہاں سے سورج جہاں ڈوبتا ہے، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن انڈونیشیا میں پڑھا جاتا ہے وہی قرآن مراکش میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن امریکہ میں پڑھا جاتا ہے، کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بغداد کے بازار میں ایک یہودی، آخری بات ہے یہ، بغداد کے بازار میں ایک یہودی بہت خوبصورت تحریر میں قرآن پاک لکھ کر کے بیچ رہا تھا، 4-5 نسخے، بہت خوبصورت خط تھا اس کا، کیلیگرافی اس کی، مگر اس نے کیا کیا تھا کہ اس میں جگہ جگہ تحریف کی تھی، چینجنگ کی تھی۔ لوگ آتے تھے اس کی تحریر کی تعریف کرتے تھے، کھول کے دیکھتے، غلطی پاتے چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ بہت دنوں تک وہ ٹرائی کرتا رہا کہ کوئی ایک نسخہ بھی خرید لے، تعریف سب نے کی، خریدا کسی نے۔ اس کے بعد اس نے خود اقرار کیا کہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور مسلمان اپنے قرآن سے کتنا وابستگی اور کتنا اٹیچمنٹ رکھتا ہے، اس سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا، کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھے، قلبی وابستگی رکھے، اور قرآن پاک کو دنیا اور آخرت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد علی الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول رب کریم۔ شفا شریف کی تفسیر درس حدیث میں اگر اس گنہگار سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، اور جس ذوق و شوق سے حضرت قاضی امام قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی حدیثوں کو نقل فرماتے ہیں، اللہ وہی نورانیت، وہی ذوق و شوق حضور کے تعلق سے، حضور کے حوالے سے ہمارے دل میں پیدا فرما دے یا العالمین، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت کبریٰ سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ قلب و نظر ہے ساتھ اکیلا